وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق سے نوازے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پرآشوب ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو اس پنڈال میں جو آمین کہہ سکتا ہو وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے، خدا معلوم کس کی آمین جا کر باب قبول سے ٹکرائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ ہر وہ شخص جس کی آنکھ سے بیاد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد اشک بہتے ہیں، میرے مالک اسے ناگہانی آفات بلیات مصیبتوں مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین واجب سمجھ کے کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات مل کے بلند آواز سے ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے اور کافی خوبصورت ماحول ہے۔ اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے کہ فضائے نجف آپ کے سینوں میں ایک بہار برپا کر سکے، تکلیف نہ سمجھیں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ صورتحال آپ تمام مزیدار دیکھ سکتے ہیں، مجلس کی، موسم کی اور ذاکرین کی۔ جتنے اچھے پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنا اچھے پڑھنے والے ہیں ان کا سب کو بھی میرے بات پڑھنا ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ علی کاظم صاحب یو کے سے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کا حکم اور وعدہ وفا ہو گیا، جناب کے چروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں، اور یا علی مدد میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی اگر میری آواز سنیں تو تھوڑا سا اس کا والیوم بڑھا دیجئے گا اور اس کی کو ذرا سی بس 100 میں سے 10% صرف ساؤنڈ بڑھا دیں۔ مصرع عرض کیا ہے کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں، موسم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ تو بس آپ کے چہروں سے مجھے اتنا پتہ چلے کہ میری بات نہیں آئی۔ ایک تو آیا میں ایک مدت کے بعد ہوں اس علاقے میں، دوسرا اس مجلس میں تو پہلی بار آیا ہوں، تو کیا ہے میں نے ضائع نہ کرے آئے، میری گل پسند آئے تو ٹرے آئی نہیں تو آئی۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ بات شروع ہو گئی ہے جناب، کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا۔ یہ 27 رجب کا واقعہ ہے۔ 27 رجب کو میرے مولا کو دربار ولید میں بلایا گیا، اور جب دربار میں پتہ چلا کہ میرے مولا تشریف لا رہے ہیں تو درباریوں نے آپس میں 2 منصوبے کیے۔ پہلا منصوبہ تو یہ کیا، ولید نے تمام درباریوں کو حکم دے دیا کہ جب حسین آئیں تو حسین کے احترام میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ وہ جو دروازے کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے نا وہاں دربانوں کو حکم دے دیا کہ تم نے پردہ نہیں ہٹانا، علی کا لال خود آئے گا، خود پردہ اٹھائے گا، اس کے نیچے سے گردن جھکا کے گزرے گا تو حسین خود ہی ہمارے سامنے جھک جائیں گے۔ ایک کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا اور دوسرا کوئی حسین کے احترام میں پردہ نہیں اٹھائے گا، پردہ حسین خود اٹھا کے گردن جھکا کے گزریں گے تو ہم خود حسین کو پریشرائز کر دیں گے اور علی کا لال خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ اس علاقے کے شریف شیعہ سنی بھائیوں، تاریخ کہتی ہے امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی آگے سے بھی آگے ہی ہو۔ میرے امام پردے کے اس جانب جب دربار میں تشریف لائے، وائے روب امامت کے جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، علی کے لال نے کچھ نہیں کیا، میرے مولا نے بس پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا۔ میرے امام اندر تشریف لائے اور اندر آتے ساتھ ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں تو نے دیکھ لیا یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے۔ مشکل رات کے فیدار بیٹھے ہیں تو اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا،
इस पर्दे को हमारी रियाया ने उठा दिया है, तेरी रियाया ने बात शुरू हो गई, तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया। अली के लाल के जुमलों की डिलीवरी कुछ ऐसी थी, तारीख कहती है इमाम के एहतराम में मसनद से तख्त से सबसे पहले वो खड़ा हुआ जिसने बाकी दरबारियों पर बैठने का कहा था। जब वो खड़ा हुआ तो तमाम दरबारी भी खड़े हो गए। अब अली के लाल ने अपने प्रोटोकॉल में बीच में से गुजरना शुरू किया। मेरे मौला गुजर रहे हैं, दाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, बाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, मौला यहाँ बैठे, मौला यहाँ बैठे, मौला यहाँ बैठे, मौला मेरा सलाम। बंदा कोई ऐसा ना हो जो करबला वालों से मांगता और समझ के मुस्कुराए भी नहीं। तकबीर तारीख कहती है तमाम दरबारियों के सलामों से बेनियाज होके पंजतन का गरूर बन के मेरे मौला हुसैन वलीद के तख्त के सामने आके फरमाते हैं बता तूने मुझे दरबार में क्यों बुलाया। वलीद ने कहा मौला बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे तख्त पे बैठे। उसकी बादशाहत और तख्त को पांव की ठोकर मार के हुसैन फरमाते हैं जाहिल तुझे नहीं पता कुरान रहेल के अलावा और कहीं आता ही नहीं है। अल्लाह इन हाथों में किसी का मोहताज न करे। इधर बोल सकते हो तुझे मेरे नाथ, तुझे नहीं पता कुरान रहेल के अलावा और कहीं आता ही नहीं है, बता तूने मुझे बुलाया क्यों है। तारीख कहती है हुसैन के हाथ में वलीद ने यजीद का खत दिया। खत के ऊपर लिखा हुआ था हुसैन या बैत करे या हुसैन से जंग करो। हुसैन या बैत करे, गल मुक गई तो नज़्म शुरू हो गई, या हुसैन बैत करे या हुसैन कम से कम हंस के तवे खकर मालिया मौला वडे लगे नहीं दाद भावे न दे, कम से कम हंस के तो मेरे देखने में पता तो लगे मेरी गल तेरे तक पहुंच रही है। यजीद के लफ्ज से या हुसैन बैत करे या हुसैन से जंग करो। तारीख कहती है अली के लाल ने जवाब नहीं दिया, यजीद का खत मरोड़ के जमीन पे फेंका। हुसैन दरवाजे को चले, वलीद ने पीछे से आवाज देके कहा हुसैन आप जानते हैं मैं यजीद का नौकर हूं, अगर यजीद पूछे कि हुसैन ने क्या जवाब दिया तो मैं इसे क्या कहूंगा। मुड़ के मुस्कुरा के फरमाते तू परेशान न हो, तू एक यजीद की बात करता है। हुसैन का ऐलान है लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। लिखो ये सारे आखिरी बंदे तक सर उठाना जो बैठा है, जिसे नहीं समझ आई उससे अस्करी की बात ही नहीं। फरमाते हैं लिखो ये सारे यजीदियों को, तमाम जाकिरीन मुझसे बड़े मैं खाके पा भी नहीं। छठा मिसरा पढ़ने के बाद बंदा है कुछ के कह दिया अली बास अस्करी करबला का सवार हूं, अंदरों पाकन मनिया ते गल दा सवाद नहीं आया। कुरान की कसम पहली बार और आखिरी बार यहाँ आया हूं, तूने मेरा हक रख लिया, तू जान मौला जाने इसकी दाद जाने। ये हेली कैंप यहाँ से उठाएंगे, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे मिसरा समझाना है। फरमाते हैं लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है, नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंचा मचल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। तकबीर अली के लाल ने जुमला कह के कयामत तक के चेहरे पे तमाचा मार दिया। वलीद यजीद को लिख दे हुसैन का ऐलान है यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। वलीद यजीद को लिख दे हुसैन का ऐलान है और यजीद बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा। वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़। मैं 2 मिनट पढ़न दे मैंने शादी 2 मिनट मजमा खसों का मेरे हथी आया वे। वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी दाद दे हो। वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें। वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें। तमहीद करा हाथ मारा, तमाम एक्टिविटीज वो साथ लेके चलूं तो अस्करी का कमाल। खुदा की कसम ये इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करना कोई मजाक नहीं है। बहुत बड़ा मजमा अली काज़िम जहां बैठे हैं यूके में, वहां से देख भी रहे हैं तो दुआ कीजिएगा। मिंबर की इज्जत को गवाह बना के कह रहा हूं, कुछ नहीं तो तकरीबन 6 किलोमीटर तक लंबा जुलूस था 12 मुहर्रम को, जो कराची गुलिस्तान जौहर में आके एंड होता है। ये जितना मजमा बैठा है बहुत बड़ा मजमा, मैं कहता हूं इस मजमे की 40, 50, 60 टोलियां बना के उस मजमे में फेंक दो तो पता ही नहीं लगे कहां से आया और कहां पे गया। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मुझे याद नहीं पड़ता कराची माहौल क्या। 6 किलोमीटर कुछ नहीं तो 3.5-4 लाख की तादाद में शिया सुन्नी भाई इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह को नजराने अकीदत पेश कर रहे थे, और मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूं जो डर गया और गोडियां सिर दे लगे, जिसके सीने में दिल नहीं अली की विलायत धड़क रही है वो मिसरा कबूल करे। तारीख कहती है अली के लाल ने जुमला नहीं कहा, खुदा की कसम इसी जुमले पे जंग समेट के हुसैन अपने साथ ले गए। ये जितने कैमरा मैंने कैमरा फैन के वीडियो बनाए मुझे वो हुसैनी दिखाए जो समझ के हाथ नहीं उठाता। वलीद ने कहा हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ रखे तो क्या होता है, अली के लाल ने कहा हाथ पे हाथ रखा ही नहीं जा सकता।
ولید نے کہا وجہ، حسین نے کہا سن، یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے، سوار دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے، اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب۔ جڑا سمجھ گیا مل کے بولو سخیلال کرندے۔ فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو مزید رکھ لے، کوئی تو سنگا دی دید رکھ لے، حسین نالو یزید پیاری، پیو دا نام ہی یزید۔ حسین نالوں جے یزید پیارے ہی پیو دا نا ہی، وہ تو اٹھی کھلو اونج بھی تیری میری صحت نہیں جلدی اور پتہ نہیں کہ بنے کرما لیا۔ آئی دیکھو بندہ ہون چپ کر گیا نا، ہو تیرا میرا جیڑا ویسی ہون میں نے بندہ تو سی جیڑا نہیں بولتا، یہی وہ جملے ہیں جو حسین نے میدان کربلا میں بولے۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں حسین کو اکیلا سمجھا ہے؟ فرمایا میں حسین اگر چاہوں تو تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی۔ ہاتھ اوپر رکھنا، ہاتھ نیچے نہ رکھنا، ہاتھ اوپر، تکبیر جملہ ہے، بندہ دسی جڑا ہاتھ نہیں چاہتا، فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو حسین کی مجبوری ہے کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہوگا۔ صدقے منجا فرمایا تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا۔ پھر علی کے لال نے جملے کہے، سر جی ایڈی وڈی گل کراں کہ 1000 ہور کڈو، خدا دی قسم۔ بابا ذوالفقار شاہ جی نہیں، میں سمجھے زیادہ کڈوں گا، جذبات تچ نہیں ہے۔ شاہ جی پہلے گل تو سنو کرما لو، اے نوے میں 2000 والا ہونا پائے مجھے۔ اچھا فرماتے ہیں، فرمایا مجھ سے لڑنے آئے، میں تابع دار جو ہوں، میں لکھ وری ہوسا، فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو، بابا جی ہوں میں نے بھی سنو نہ کرما لو، فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو، اوہ شرم نہیں آتی؟ بابا جی اے محلہ میں توڑے حوالے پہ کردہ، اے مجمع چوپ کر گیا ہو توڑے میرا سانگا ویسی خدا دی قسم میں گلہ کرے سا، جڑے سامنے بیٹھیں تو اسی چوپ کر گئے میں آپ توڑے سامنے آوے سا۔ علی کے لال نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ قیامت تک کے چہروں پہ تماچا لگ گیا۔ فرماتے ہیں حسین سے لڑنے آئے شرم نہیں آتی؟ ہے شامیوں جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں، ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں، ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ بابا جی اپنا مجمع بول گیا یہ 2000 اور تیار رکھا ہے، اب میرے قہر سے بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں، اور حسین سے لڑنے آئے ہو شرم نہیں آتی؟ اور شامیوں شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے چلے۔ جڑا نہیں بولے وہ مجلس سے جائے ہی نہیں، جڑا سمجھ گیا مل کے بولے سخیلہ ارے شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، بابا جی نہیں پیارے تھے تھاپڑا مارو میں نے، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، بابا جی ایتھے ہی کھلو وہ سید بادشاہ وہ انکل جی مصرہ اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنے، بات وہ میری آخری والوں سے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائیں، میں اہل سنت بھائیوں کا کلیجہ پھاڑ کے ویلکم کرتا ہوں، میں پڑھ کے بچھا کے ان کی ویلکم، خدا کی قسم سٹوپڈ آدمی ہے جو اہل سنت بھائیوں کی عزت نہیں کرتا۔ شیعہ اچھا ماحول ہے، شیعہ سنی بھائی خدا کی قسم سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن بندہ اب شیعہ سنی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم میری مخدومہ نے مہر لگائی تو یہ گھر مل کر ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ہر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ بندے سمجھتے ہم نہیں گئے، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ آ ہی نہیں سکتے، اس کی وجہ بتا رہا ہوں، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے
منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. دن صبح تو داد نہیں گئی. مصرا اے منکر اقرار علی ولی اللہ. داد نہیں دیتی. اچھا مصرا سنا بھی ہے تمہیں اجازت دو انجی آوے بابا جی نہ تو ڈاڈے آئے تھا وقت جے نہ تو ڈاڈے آئے. اچھا بابا خدا آؤن دے بھی ہے آؤن دینے ہیں پھر ویدے ہیں کی بنتی ہے. مصر خدا کی قسم اس سے بڑے علی عباس عسکری کی گرپ میں ہے ہی نہیں. اس سے بڑی بات علی عباس کے ہاں ہے ہی نہیں. مصرا بطور خاص جہاں جہاں بیٹھے ہیں فارش میں بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت میں. ورنہ میں تو شاعری پڑھنا ہی چھوڑ گیا. مجھے مولا کی قسم میں قرآن کی آیت کو لے کر پیر مرتضی شاہ بات شروع کرتا ہوں اس میں خطابت کرتا ہوں. یہ شاعری میں اس لیے پڑھوں کہ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا. پہلا مصرع آپ کی مرضی کا دوسرا عسکری کی مرضی. چلے دوسرا ویسے جیسے مصرع ڈیزرو کرے اور میں گیا بڑے آرام. بات اتنی قیمتی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. میں چلے آخری 4 لائنیں اور میں مصاحب پہ آ گیا. اور یہ دیکھ مجھے ضائع نہ کریں. ہر بندہ سمجھے کہ علی عباس عسکری میرے کان نہیں سرگوشی پہ کر دے. تو فیصلہ کر تو ونڈ کر. میں مقدمہ لے کے آیا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جیسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا. مولانا بلال کاظمی کا کلام پڑھ رہا ہوں لکھنؤ سے اردو زبان کے ممبر کے حوالے سے سب سے بڑے شاعر ہیں. اور ممبر پہ دعویٰ بابا مجھے عزت حسین کی قسم ہے بہت بڑا مجمع یہ بہت بڑی پبلک ہے. میں انہاں تو جتنیاں جوڑ بھی نہیں. میرے خیال سے بھٹی صاحب وہ دور تشریف فرمائیں اگر میری نظر صحیح کام کر رہی ہے تو میرے مصرے کا وزن کیجئے گا. جڑے بیٹھے ہو میں نے دیکھو یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. بابا کتاب کے کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. نہیں ڈر رہا نہیں پریشان ہو رہا. اتنے بڑے مجمع میں یار یہ ہیلی کیمپ کو پلیز لے جائیں یار. میں ہمبل ریکویسٹ ہے میری اس کو پلیز سائڈ پہ کر لیں. ڈسٹربنس ہو رہی ہے میں بات نہیں کر پا رہا. اس کو ذرا اوپر کر لیں. نہیں ڈر رہا نہیں حیران ہو رہا نہیں پریشان ہو رہا. اتنا بڑا مجمع بہت بڑا ہے لیکن میں نے پہلی بار نہیں دیکھا. یہ جو داڑھی اتر رہی ہے نا یہ ابھی نہیں اتری تھی تو جہاں اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہے نا جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں حسین بادشاہ کا نام لے کے آ گیا ہوں. داد نہ ملنے سے جو قیامت آتی ہے وہ آ جائے. لیکن جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں میرے شیعہ سنی بھائیوں. جس بندے کو 1,00,00,000% یقین ہے کہ کربلا والے ترس کرتے ہیں اور اس کے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے وہ بندہ اگر داد پہ آ گیا تو پنڈال پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد چھوڑیے بات بڑی ہے. میں ممبر چھوڑ دوں گا میں مجمع ڈھیلا نہ اڑ دیتا ہوں. خدا دی قسم ہے میں چکی ہوئی میری ڈھائی نہیں. تسی ساری صورتحال میں بیٹھے ہو. یہ جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں دعا اپنی مسکراہٹ بھی میرے کاسہ خیرات میں پر کر دے تو توشہ آخرت ہے. اور میں گیا جہاں جہاں بیٹھے ہو والی نجف تیرے میرے درمیان ہیں. بس یہ بات یاد رکھی. اس کے بعد مصرع سمجھی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں. ارے کوئی تو بیٹھو مشکل اردو سمجھنے والا. کوئی تو بیٹھو صاحبان ممبر بیٹھیے گا. اور بالا نہیں جڑے کھلوتے ہو. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ بل کے بھیجو جاؤ. مجھے وہ عقل تک کی پیر بات اتنی بڑی ہے خدا کی قسم اللہ کرے انشاءاللہ میں کہہ لوں بن جا. اس پورے دن میں اتنی بڑی خیرات آئی ہو تو مجھے کہنا عسکری ممبر چھوڑ دے. مجھے وہ عقل کا اندھا مولا دی قسم ہے کل نہ آیا نہ میرے نال کوئی آئے ہوئے اپنے دم کے مجلس میں پڑھتا اور آخری بندے تک. اگلے بھی ویسے سنے جیسے آخری سن رہے ہیں. آخریوں کی بھی ویسے ہی توجہ چاہیے جیسے پہلی صف والوں کی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے خدا کی قسم عسکری بے حضور ہے. عسکری مجلس میں آیا ہی نہیں اگر تُو نے میرے مصرع لائے. جتنے کیمرہ مین ہیں ایک بار کیمرہ پھیر کے مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا میں اس کے سر پہ آ کے تکی پیر مجمع اٹھ کے بولے بات چھوڑیے بات بڑی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا سے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے
نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. مل کے بولو سخیرہ علی کلندر. مجھے وہ عقل کا اندھا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. فلک شیر شاہ جی, ہمارے شہر آپ ہزاروں سال دیں گے سر, مولا آپ کی زندگی دراز کر. خاک پا بھی نہیں ہے خدا کی قسم. یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہاں کھڑا ہونا میں تو ڈیزرو بھی نہیں کروں. بہت بڑی جگہ ہے یار, گناہ گار لوگ ہیں. استغفر اللہ. نہ آپ حضرت, ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ, کتاب یاد ہے نقطہ, نظر نہیں, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ. بابا جی چوتھی بار یاد آپ کیسا حافظ ہے جی. اتھائی کھلوتے رہو جے, اتھائی ہوتا اتنے کھلو جو سرکار. مینوں بھی ویکھو نا, میں اتنی دیر تو تانوں ویکھ رہا کروں گا. پچھلے دی گارنٹی لو تے اگلے سارے میرے نال نے. آؤ ذرا جلال کے اڑ گئے میرے تال تک جتوں تک اڑ سکتے ہیں. عزاداروں کو دیکھ کے میری پسلیاں پھاڑ کے خدا کی قسم مصرے باہر آ رہا ہے. ساہیوال میں نا پنجاب گروپ آف کالجز کے ذریعے اہتمام ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, اور مشاعرے میں پاکستان بھر کے غزل گو شعراء بیٹھے ہوئے تھے. اور جہاں غزلیں کہیں جا میرا ویر میرے ٹوپی لا کر مالے ایڈی دھوپتا ایڈی گرمی کا مجھ بھی سونا ہے. وہ 70 کا وزن کا تین ویک کے میں نے گھابر ہوں دی پئی مصر دے وزن کی جتھے جتھے بیٹھے ہو. وہ ہم مشاعرہ ہو رہا تھا اور دنیا بھر سے نا کلاسیکل اور نیم کلاسیکل شعراء جو تھے وہ غزل پیش کر رہے تھے. عمار یاسر مکسی ممبر پہ آ گئے. وہ کبیر والا سے شاعر ہیں, خدا کی قسم انہوں نے سلام کچھ ایسا پڑھ دیا کہ اس قوم نے پھیلا دیا, جہاں 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 چاہا پھیلا دیا. مولا کی عزت کی قسم ایسے کوزے میں سمندر کم بند ہوئے ہیں, داد نہیں ملے گی تو کیا قیامت آ جائے گی. لیکن یہ دیکھنا مصرا ضائع نہ کرنا. چاچا جی نعرہ لائے نے تھوڑی محبت اچ پڑھتا پیا, ورنہ حسین دی ماں کمی چھوڑی کوئی نہیں. وہ آتا گیا, اس نے کہا سارے بے شک غزلیں پڑھتے رہو, لیکن زمانہ یاد رکھے ہمارا اعلان ہے, اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے, بل اصل جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں, ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں. ٹھیک ہے جناب, حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں. یا علی مدد. راضی رہیے گا, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. حسنین درود پڑھیے مل کے بلند آواز کے ساتھ. جزاک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اجازت ہے تھوڑے دیر پڑھ لوں. جیسا کہ آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں, عالی مرتبت عزت مآب قبلہ و کعبہ بزرگ وارم جناب مولانا ملک سفین گھلو صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے. امام زمانہ ان کا سایہ سلامت رکھیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں, جن کی پرسنالٹی ڈیزرو کرتی ہے کہ انہیں میر انیس کے ایسے مصرے ڈیڈیکیٹ کیے جائیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. قبلہ اجازت ہے نا, میں بہت کم پڑھوں گا, تھوڑا پڑھوں گا. بہت بڑے لوگ ہیں باخدا, مجھے اچھے سے یاد ہے میں جس زمانے میں
سننے آج بھی میرے نزدیک اس سے زیادہ مقام ہے، لیکن میں سوچ سکتا ہوں کہ ایک نیچے بیٹھا ہوا عزادار ایک عزت دار نامور ذاکر کو کتنی ایکسائٹمنٹ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ مقام یاد ہے، 2005 سے میں ان کا شاید آئی ہوں، جس وقت سے میں نے وہی سنبھالا تھا، اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے کچھ سنا رہا ہوں، انہی سے اجازت لے کے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی۔ قبلہ گھلو صاحب حسنین اکبر صاحب سیالکوٹ کے شاعر ہیں، حال مقیم دبئی، انہوں کا دوجا مصرع بطور خاص آپ وزن کیجئے گا۔ مصائب کا ایک پہاڑ، ایک عہد۔ جناب ثقلین گھلو صاحب، میں زیادہ بات کرتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات لگے گی، ویسے بھی مناسب نہیں لگتا کیونکہ یہ محتاج نہیں ہے کسی قسم کے تعارف کے، لیکن ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں بنتا نہیں ہے اور پڑھوں گا بھی کم، لیکن معافی مانگ کے جتنی دیر میں پڑھوں کوئی جوان بے توجہی نہ کرے، کیونکہ مصائب میں ایک مشکل چھڑ بیٹھا ہوں۔ ہاں جنہ بھی آوے تو ہائے کرے آئے تو ویندہ پہ بالکل ہی ویندہ پہ۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی جان۔ یہی حق تھا جی لکھ وریا کی جناب، لکھ وریا کی۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر بیٹی کا خط آیا، ادھر بیٹے کی جان نکلی۔ تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں اذان عصر سے کچھ لمحات قبل کم تعداد میں چند سیاہ خیمے تھے، اور ان خیموں کے باہر ایک ضعیف زخموں سے چور قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا۔ یا اچانک اس کے شانے پہ کسی کا ہاتھ آیا اور اسے سلام کیا گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر حیران ہو کے دیکھا کہ فوج اشقیاء میں آخر یہ کون ہے جو حسین کو سلام کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے سلام کا جواب دے کے حسین بادشاہ نے پوچھا تو کون؟ آگے سے جواب آیا آپ حسین ہیں؟ فرمایا میں وہی غریب ہوں، بتا تو کون؟ جملہ تیرے لیے تو آسان ہوگا، حسین بادشاہ پہ قیامت ٹوٹی۔ میں حسین ہوں، بتا تو کون؟ ایک کانپتی ہوئی آواز آئی، حسین مدینے سے چلوں تیری بیمار بیٹی کا قاصد۔ 50 منٹ کا مضمون بھی میں نے اس محرم میں صرف بی بی سغرا سلام اللہ علیہ تک پڑھا ہے، بی بی کی دنیا میں آمد سے اور ماں کی انتقال شہادت سے لے کر، اور سب بنتا ہی نہیں ہے کہ میں کچھ زیادہ پڑھوں، بالکل 1 سے 1.5 منٹ۔ حسین میں تیری بیٹی کا قاصد آ گیا، حسین تیری بیٹی نے تیرے نام خط بھیجا، اور میں نے لکھا کم از کم ہر وہ بندہ جس نے خدا دی جیسی رحمت نال نوازی ہوئی، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے گھر میں ماں بہن کے بیٹی کا رشتہ نہ ہو۔ اور میری ماما بہنا سگیزادیاں مرشدادیاں مالک شاءاللہ پردے سلامت رکھنے، جتنے بندے بیٹھے ہیں بالخصوص میری کیسے باپ نال گل ہے جیتے گھر بھاویں ایک دن دی صحیح دھی ہے، اے معافی مانگ کے آدھا پیا معروف جملہ پہ دھیاں 3 پیاریاں حسین پیاریاں نہ حسین۔ ایک لمحے واسطے اپنے رشتے سامنے رکھ کے حسین دے تخت اندازہ کریں۔ تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط لیا، خیمے میں تشریف لائے، زینب، کلثوم، رباب، سکینہ، فضا صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، ہر بی بی کو آواز دی ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے، مدینے سے میری سغرا کا خط آیا۔ تاریخ کہتی ہے ہر بی بی حسین بادشاہ کے خیمے میں آ گئی، حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ بیمار بیٹی کا خط آیا، بیٹی کا خط آتا گیا تو بالکل 1 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑوں، زیادہ کوئی عزت حسین کی قسم ہے ادھر مجھے دیکھنا، کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بتی اپنے اندر سے مار دی ہے، نہ کوئی داد کی ڈیمانڈ ہے نہ کوئی ماتم کا لالچ ہے، تو جیسے سن رہا ہے ویسے سن، وہ مالک خیرات کر دیتے ہیں، بس ایک آنسو آ جائے میرا توشہ آخرت ہو جائے اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں، ماں حسنین دی تو رٹو رایا قبول فرمائے۔ حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ بیٹی کا خط آیا، تاریخ کہتی ہے بہنوں کے سامنے بیٹی کے خط کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، تاکہ پھر خط کو کھولا، خط کو کھولا، سامنے الفاظ پہ نظریں پڑی تو آنسو جاری ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ نے نوکے سے ناپے بدن بغیر قرآن کی تلاوت کرنی تھی نا، اس بادشاہ میں انقدی حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ تاریخ کہتی ہے جب نہیں پڑھ سکے تو شام کی قیدوں نے روکے کہا بھائی حسین میری چادر کا واسطہ بتا میری سغرا نے کیا لکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جملے حسین نے کہے تو روتے روتے شام کی قیدن کو غش آ گیا۔ جب حسین بادشاہ کو چادر کا واسطہ ملا تو ایک ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری سغرا نے سب سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، اور بابا یہ خط نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لیں،
से ज्यादा रियायत नहीं होती। और बाबा ये खत में बीमार बेटी लिख रही है, बाबा जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है, बाबा एक एक घड़ी कयामत की गुजार रही हूँ, बाबा रोज आपकी राहें देखती हूँ, बाबा वो दिन जब आप गए थे और आज का दिन, बाबा मैं हर शाम कब्र नबी पे जाकर एक चिराग रोशन करती हूँ। बाबा आपको इल्म है, बाबा मुझे रोजाना वही धमकी सुनने को मिलती है जो मेरी दादी ज़हरा को मिलती थी। बाबा के शहर आज भी शैतानियों को खुल के रोने नहीं देता। बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे बताएं मेरा असगर कोनिया चलता है या नहीं चलता। और बाबा मुझे बताएं मेरी फुफियों के हाल कैसे हैं, बाबा मुझे बताएं मेरी शकीना के हाल कैसे हैं। कम अज कम 3 से 4 सफ़हात का ये खत है। मैं 3 लाइनों में सलाम करके मिंबर अपने बुजुर्गों की, मेरे बड़े मोहतरम माता तशरीफ फरमाए, मैं मिंबर बुजुर्गों के हवाले कर रहा हूँ और माफी मांग रहा हूँ। जो हाय भी नहीं कर सकता वो सर नीचे कर ले। हिस्सा खत का भाईजान वो पढ़ते जिसमें करबला की जमीन में ज़लज़ला आया, गरीब का हाथ कमर पे आया, बेटी का खत पढ़ना शुरू किया, चीख निकली हुसैन की, रो के फरमाती है बहन ज़ैनब मेरी बेटी के अगले लफ्ज़ है, बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे बताएं मेरे अकबर को दाढ़ी कैसी लग रही है, और बाबा मुझे बताएं मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। बाबा आपको याद है अकबर ने मुझसे वादा किया था सगरा मैं अपनी शादी 6 मिनट पहले करना जब तुम नहीं जानता, सगरा मैं दूल्हा बनने से पहले तुझे लेने के लिए आऊंगा। बाबा वो दिन और आज का दिन, बाबा मैं अकबर के नक्शे पा पर अपना मुंह रख के, बाबा मैं अकबर की राहें देख रही हूँ और मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे कब बुला रहे हैं, मुझे कब लेने आ रहे हैं कि मेरा तारीख ये खत पूरा नहीं पढ़ सके। हुसैन बादशाह का खैमा नौहा गुना हो गया, बीमार बेटी का खत हाथ में लेके रोते रोते खैमे से बाहर आए। बाहर कासिद खड़ा था, कासिद ने हाथ बांध के कहा मौला खत का जवाब, मौला खत का जवाब। वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी जो दुआ रुकी हुई हो। आधे मिनट से पहले मिंबर छोड़ रहा हूँ लेकिन जुमला कयामत से बदली है, दर्दों की किबला कहा के हुजूर हाय करके मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी न हो ये अस्करी का गिरवान हो दे रहे, वरना तेरा अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब। तकी पीर चीख निकली हुसैन की, रो के फरमाते हैं चाहिए जवाब, चाहिए जवाब, चाहिए जवाब। कि बोला एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर कासिद को देखा। बाबा जी रावी कहते हैं कासिद का बाजू पकड़ा खत का जवाब देने के लिए, हुसैन कासिद को वहां ले आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के सीने पे सुगरा का खत रख के रो के फरमाते हैं ये है खत का जवाब, और मेरी सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा बन। अली की बेटियां आप